جو مذہب مانگتا ہے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو، یہ ہے فیتھ۔ جاوید اختر صاحب اور ان جیسے کئی دانشور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب انسان سے بلائنڈ فیتھ مانگتا ہے، یعنی بغیر سمجھے، بغیر سوال کیے، بس آنکھیں بند کر کے مان لو۔ ان کے نزدیک مذہب عقل پر پہرا بٹھا دیتا ہے، سوال کو جرم بنا دیتا ہے اور انسان کو سوچنے کی آزادی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ الزام بظاہر تو بہت پرکشش لگتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ الزام اسلام پر لگتا ہی نہیں۔ جاوید اختر صاحب، کاش آپ ایک بار قرآن کریم کو تعصب کے بغیر کھلے ذہن کے ساتھ کھولیں، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام اندھا بنانے کا نہیں، اسلام تو انسان کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ دین، یہ خوبصورت دین، آنکھیں بند کرنے کا نہیں، آنکھیں کھولنے کا نام ہے، دل کی آنکھیں بھی اور دماغ کی بھی۔ ذرا خود قرآن کریم کا رویہ دیکھیں۔ اگر اسلام اندھا یقین چاہتا تو کیا وہ انسان کو خود اپنی کتاب پر اعتراض کرنے کا چیلنج دیتا؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں صاف کہتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں آپ بہت سارے اختلاف یا تضاد پاتے۔ ذرا روک کر سوچیے، جو کتاب خود کہہ رہی ہو کہ غور کرو، پرکھو، تضاد تلاش کرو، وہ کتاب عقل سے دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ اعتماد ہے جو صرف سچ میں ہوتا ہے، دھوکے میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مذہب سوچنے سے روکتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا لہجہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں ذرا سخت بات ہے، مگر سچ ہے۔ اسلام میں عقل استعمال نہ کرنا ایمان نہیں، بلکہ انسان کو جانور کے بدترین درجے پر گرا دیتا ہے۔ یہ جملہ قرآن کریم کی ڈائریکٹ آیت ہے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں جہنمی چیخ کر کہیں گے، کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس آگ میں نہ ہوتی۔ ذرا سوچیں، جس دین میں عقل استعمال نہ کرنا جہنم کی وجہ بنے، وہ دین بلائنڈ فیتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں سوال دبائے جاتے ہیں تو ایک دلچسپ حقیقت سنیے۔ پورے قرآن کریم میں لفظ قالو یعنی لوگوں نے کہا یا لوگوں نے سوال کیا ٹھیک 332 مرتبہ آیا ہے، اور اسی کے جواب میں اللہ نے لفظ کل یعنی آپ کہہ دیجئے یا جواب دیجئے بھی ٹھیک 332 مرتبہ نازل کیا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ یا میتھمیٹیکل اتفاق نہیں، یہ پیغام ہے۔ ہر سوال کے سامنے جواب موجود ہے۔ اسلام خاموشی نہیں، مکالمہ ہے۔ اسلام مان لینے کا نہیں، جان لینے کا نام ہے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بار بار جو کتاب ہر صفحے پر کہے سوچو، سمجھو، تدبر کرو، وہ کتاب انسان کو اندھا نہیں کرتی بلکہ بینا بناتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم تو ایمان کی بنیاد ہی ریسرچ پر رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ یہاں ذکر اور تحقیق الگ الگ نہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اسلام میں لیبارٹری میں کائنات پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا کا بھی اجر ہے۔ جاوید اختر صاحب، غالباً آپ کی اصل الجھن ایمان بالغیب سے ہے، یعنی وہ حقائق جو آنکھ سے یا کوگنیٹو ایبیلٹی سے نہیں پرکھے جا سکتے، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ۔ لیکن یہاں ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلے غیب کو مان لو اور پھر عقل کو دفن کر دو، نہیں۔ قرآن کریم کا طریقہ بہت منطقی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان چیزوں کو دیکھو، سمجھو اور پرکھو جو تمہاری عقل اور ادراک اور کوگنیٹو ایبیلٹی کی گرفت میں ہے۔ کائنات کے قوانین، اس کا حیران کن توازن، اس کا نظم، اس کی میتھمیٹیکل، سائنٹیفک، میڈیکل درستگی، ان سب پر غور و فکر کرو۔ جب انسان ان حقائق پر مطمئن ہو جاتا ہے تب اس کے لیے یہ ماننا مشکل نہیں رہتا کہ اس نظم کے پیچھے کچھ ایسے حقائق ہیں، کوئی ایسا خالق ہے جسے ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے نہ دیکھ سکیں۔ یہی طریقہ سائنس اپناتی ہے۔
کیا آپ نے کبھی گریوٹی کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے اپنی آنکھ سے خود بلیک ہول کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کو دیکھا ہے جو اس کائنات کا تقریباً 95% حصے پر مشتمل ہے؟ کیا کسی نے فوٹون کو دیکھا ہے؟ ہاتھ میں پکڑا ہے فوٹون کو جو روشنی بناتا ہے؟ کیا آپ نے ایٹم کو دیکھا ہے جس سے آپ کا پورا جسم اور اس پوری کائنات کا میٹر بنا ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر بھی آپ ان سب کے وجود پر پورا یقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں، اثرات دیکھتے ہیں۔ حرکت ہے تو کشش شکل ہے، کہکشاؤں کی رفتار ہے تو ڈارک میٹر ہے، روشنی ہے تو فوٹون ہے، الیکٹران ہے تو بجلی ہے، ساخت ہے تو ایٹم ہے۔ سائنس اس طریقے کو انفرنس یا ابڈکٹیو ریزننگ کہتی ہے۔ یہ سائنسی طریقہ ہے ایفیکٹ کو دیکھ کر سبب کو تسلیم کرنا، چاہے وہ سبب براہ راست نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ قرآن کریم بھی انسان سے یہی کہتا ہے، پہلے نشانیاں دیکھو، قوانین کو سمجھو، اس خوبصورت نظم کو، اس پریسائز پرفیکشن کو، نظم کو پہچانو، اور جب عقل مطمئن ہو جائے تب ان حقائق کو مانو جو آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر عقل کے خلاف بھی نہیں جاتے۔ یہ بلائنڈ فیتھ نہیں جاوید صاحب، یہ اندھا یقین نہیں ہے، یہ وہ ایمان ہے جو سوچ کر پیدا ہوتا ہے، اسے ریزن فیتھ کہتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب، جس دین کا پہلا لفظ، جس کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو سے ہوا ہو، وہ جہالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اندھا یقین خوف کی علامت ہوتا ہے، اور اسلام خوف نہیں، دلیل ہے، سکون ہے، روشنی ہے، امن ہے، علم ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔